الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں دلالت لفظیہ و ضعیہ کی اقسام کو پڑھا تھا۔ دلالت لفظیہ و ضعیہ کی تین اقسام تھیں، تین قسمیں تھیں: دلالت لفظیہ و ضعیہ مطابقیہ، دلالت لفظیہ و ضعیہ تضمنیہ، دلالت لفظیہ و ضعیہ التزامیہ، اور وہاں پہ دلالت کا بیان ختم ہو گیا۔ آج ہم لفظ کی اقسام کو پڑھیں گے، لفظ کا بیان پڑھیں گے۔ لفظ دال یعنی وہ لفظ جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ مصنف نے یہاں پہ لفظ دال کہا۔ دراصل لفظ کی اولاً دو قسمیں ہیں: لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع وہ لفظ جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اور لفظ محمل وہ لفظ ہے جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع نہیں کیا جاتا۔ یعنی لفظ موضوع بامعنی لفظ کو کہتے ہیں اور لفظ محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں۔ کیونکہ مفرد اور مرکب یہ لفظ موضوع کی اقسام میں سے ہیں، اس لیے مصنف نے کہا کہ لفظ دال یعنی وہ لفظ جس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں: نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کی تعریف: مفرد ما لا یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناہ، وہ لفظ جس کے جز سے اس کے معنی مرادی کے جز پر دلالت کا قصد نہ کیا جائے۔ جیسے زید، یہاں پہ زید لفظ زید ہے، اس کے جو اجزاء ہیں زا یا دال، ان میں سے کسی جز سے معنی مرادی یعنی ذات زید کے جز پر ذات زید کے جز کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ لفظ زید کے جز سے معنی مرادی جو ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ذات سے حیوان ناطق یا پھر یا سے جو شخص وغیرہ کا مفہوم وغیرہ لیا جا سکے، اس کا قصد کیا جا سکے، ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ مفرد ہے، مرکب نہیں ہے۔ مرکب ما یقصد بجزئہ الدلالۃ علی جزء معناہ، مرکب وہ لفظ جس کے جز سے اس کے معنی مرادی کے جز پر دلالت کا قصد کیا جائے۔ جیسے عبداللہ کی دلالت اللہ کے بندے پر، جبکہ یہ علم نہ ہو۔ یعنی لفظ عبداللہ، یہاں پہ عبداللہ کے دو جز ہیں لفظ عبداللہ کے، ایک عبد، دوسرا اس میں دلالت یعنی لفظ اللہ، اور اس کی دلالت کس پہ ہوتی ہے؟ ایک اللہ کے بندے پر۔ لفظ عبد کی دلالت بندے پر، اور لفظ اللہ اس میں دلالت کی دلالت ذات باری تعالیٰ پر۔ یعنی یہاں پہ لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد کیا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے یہ مرکب ہے۔ لیکن یہاں پہ مصنف نے کہا جبکہ علم نہ ہو، اس لیے کہ اگر یہ علم ہوگا تو اس وقت عبداللہ سے مراد اللہ کا بندہ نہیں ہوگا، عبداللہ کا معنی مرادی اللہ کا بندہ نہیں ہوگا، بلکہ جس کا وہ علم ہوگا، جس شخص کا، وہ مراد ہو جائے گا، جس کی وجہ سے یہ اس وقت لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرے گا اور مرکب کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔ اب مرکب کے لیے کچھ شرائط ہیں، یعنی اگر وہ شرائط پائی جائیں گی
تو مرکب ہوگا، ورنہ مرکب نہیں ہوگا، مرکب نہیں کہلائے گا، مفرد ہوگا۔ اب وہ شرائط کل یہاں پہ 4 مذکور ہیں، ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 لفظ کے اجزاء ہوں۔ نمبر 2 معنی کے اجزاء ہوں۔ نمبر 3 لفظ کے اجزاء معنی مرادی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں۔ نمبر 4 وہ دلالت مقصود بھی ہو۔ تنبیہ: مذکورہ بالا چاروں شرائط کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہوئی تو اس کا ثبوت نہیں ہوگا بلکہ لفظ مفرد ہوگا۔ یہ جو 4 شرائط بیان کیے کہ لفظ کا جز ہو، معنی کا جز ہو، لفظ کے اجزاء معنی مرادی کے اجزاء پر دلالت بھی کرتے ہوں اور وہ دلالت مقصود بھی ہو، ان چاروں کا ایک وقت میں پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ چاروں ایک وقت میں نہ پائے جائیں تو وہ لفظ مرکب نہیں کہلائے گا بلکہ مفرد ہوگا۔ آگے انشاءاللہ عز و جل اس کی تفصیل اور ہر ایک کی مثال آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔